قوم دین کی ذمہ داری چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری قوم لے آتا ہے۔ سورہ محمد کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگ لے آئے گا اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ کیا خراسان صرف ایک جغرافیائی علاقہ ہے یا یہ ایک تاریخی، علمی اور روحانی طاقت کا نام ہے؟ خراسان دراصل ایک قدیم جغرافیائی اور تاریخی ریجن کا نام ہے۔ آسان الفاظ میں ذرا کہیں تو خراسان اس بڑے علاقے کو کہا جاتا ہے جو کہ آج کل کئی ممالک کے حصوں پر مشتمل تھا۔ فارسی زبان میں خراسان کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے یا مشرق کی سرزمین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان اور کالے جھنڈوں سے متعلق روایات کے بارے میں نہایت محتاط رویہ اختیار کرنے کی خصوصی نصیحت کی ہے۔ مثال کے طور پر عباسیوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے خراسان سے اٹھنے والی تحریک کو کالے جھنڈوں کی علامت کے ساتھ پیش کیا اور اسی شعار کے ذریعے امویوں کے خلاف عوامی حمایت حاصل کی۔ تو ہر کالا جھنڈا خراسان کو ریپرزنٹ نہیں کرتا۔ یہ فتویٰ رضویہ کی جلد نمبر 14 اور ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 100 میں لکھی ہے۔ کیوں محدثین نے ان روایات کی اسناد پر ہمیشہ احتیاط کی ہے؟ ریفرنس کے لیے ضرور پڑھیے ابن حجار الاسقلانی، فتح الباری، امام جلال الدین سیوطی کو۔ اس لیے اہل سنت کے علماء نے اصولی طور پر یہی ہدایت دی کہ علامت آخر الزماں اور خراسان کے جھنڈوں والی احادیث کو سیاسی نعروں کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے علمی، تحقیقی اور شرعی احتیاط کے ساتھ سمجھا جائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تاریخ صرف ماضی کا قصہ ہے یا بعض خطے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صدیوں بعد عالمی منظر نامے میں ابھرتے ہیں؟ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا نام بار بار سامنے آتا ہے: خراسان۔ ایک خطہ، ایک فکر اور ایک ایسی روایت جس نے صدیوں سے مسلمانوں کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ رکھا ہے۔ کیا خراسان صرف ایک جغرافیائی علاقہ ہے یا یہ ایک تاریخی، علمی اور روحانی طاقت کا نام ہے؟ آج اس تحقیقاتی گفتگو میں ہم قرآن، حدیث، تاریخ اور جدید جیو پالیٹکس کے تناظر میں خراسان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حقیقی طاقت محض قوت میں نہیں بلکہ ذمہ داری، کردار اور اثر و رسوخ میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ اصول صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری قوم پہ لاگو ہوتا ہے، اور پھر یہی معیار اقوام عالم کے لیے بھی فیصلہ کن بن جاتا ہے۔ گو کہ قرآن مجید میں براہ راست لفظ عربوں سے قیادت چھننے کا نہیں آیا، لیکن ایک اہم آیت ایسی ہے جسے مفسرین نے اس مفہوم سے جوڑا ہے کہ کوئی قوم دین کی ذمہ داری چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری قوم لے آتا ہے۔ سورہ محمد کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگ لے آئے گا اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ آئیے اب اس آیت کو ایک حدیث سے جوڑتے ہیں۔ یہ روایت مختلف کتب حدیث میں آئی ہے: خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی روک نہ سکے گا یہاں تک کہ وہ عیلیہ بیت المقدس میں نصب ہوں گے۔ لیکن ایک بنیادی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، آخر خراسان ہے کیا؟ اور کیا ہم واقعی اس خطے کو درست طور پر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم صرف ایک نام سنتے آئے ہیں جس کی اصل جغرافیہ اور تاریخ سے ہم ناواقف، نابلد ہیں؟ آئیے ذرا خراسان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ خراسان دراصل ایک قدیم جغرافیائی اور تاریخی ریجن کا نام ہے۔ آسان الفاظ میں ذرا کہیں تو خراسان اس بڑے علاقے کو کہا جاتا ہے جو کہ آج کل
کئی ممالک کے حصوں پر مشتمل تھا۔ فارسی زبان میں خراسان کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے یا مشرق کی سرزمین۔ اسلامی تاریخ میں خراسان بہت اہم رہا کیونکہ یہ خطہ علم، فقہ، حدیث اور صوفیہ کا بڑا مرکز رہا۔ چند مشہور شہر جو خراسان کا حصہ سمجھے جاتے ہیں ان میں نیشاپور جو ایران کے صوبے خراسان کا حصہ ہے، مرو جو کہ موجودہ ترکمنستان کا حصہ ہے، بلخ، ہرات اور قندھار جو کہ موجودہ افغانستان ہے، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ حصے بھی خراسان میں تصور کیے جاتے ہیں، میں ازبکستان کے کچھ حصوں کے۔ تو جناب خراسان کوئی ایک ملک نہیں تھا بلکہ اسلامی دنیا کا ایک بڑا تاریخی خطہ تھا جو کئی ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ میرے حالیہ دورہ ازبکستان کے دوران مجھے اس خطے کی عظیم تاریخی اور علمی وراثت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ سرزمین دراصل دو بڑے تاریخی جغرافیائی دائروں سے جڑی رہی ہے۔ ایک طرف ماورائے نہر کا علاقہ جو امو دریا کے اس پار واقع تھا، اور دوسری طرف تھا گریٹ خراسان جس کے ساتھ اس کے جنوبی علاقے تاریخی طور پر مربوط رہے۔ اسی سرزمین میں بخارا اور سمرقند جیسے شہر علم و تہذیب کے درخشاں مراکز بنے، جہاں سے عظیم محدث امام محمد بخاری اور دیگر اکابر علماء نے اسلامی دنیا کی قیادت کی، علمی قیادت۔ اسی خطے نے فوجی اور سیاسی تاریخ میں بھی غیر معمولی کردار ادا کیا۔ ترک اور ماورائے نہری لشکروں نے اسلامی دنیا کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور بعد کے ادوار میں تیمور کی قیادت میں سمرقند ایک بڑی سیاسی اور عسکری طاقت بن گیا۔ اس طرح ازبکستان کی سرزمین علم، روحانیت اور عسکری قوت تینوں حوالوں سے اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں باب رہی ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں ایک اور اہم سبق بھی دیتی ہے۔ ہر زمانے میں کچھ لوگ مذہبی علامات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہی نقطہ ہے جس پر بر صغیر کے عظیم مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے خصوصی تنبیہ فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان اور کالے جھنڈوں سے متعلق روایات کے بارے میں نہایت محتاط رویہ اختیار کرنے کی خصوصی نصیحت کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسی احادیث کو ہر سیاسی تحریک سے جوڑنا درست نہیں، کیونکہ تاریخ میں کئی گروہوں نے ان علامات کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر عباسیوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے خراسان سے اٹھنے والی تحریک کو کالے جھنڈوں کی علامت کے ساتھ پیش کیا، اور اسی شعار کے ذریعے امویوں کے خلاف عوامی حمایت حاصل کی، جس کے نتیجے میں عباسی خلافت قائم ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تصانیف میں اس امر کی طرف توجہ دلائی، احادیث علامت کو کسی بھی زمانے کی سیاسی تحریکوں پر جلدی سے منطبق کرنا فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ چاہے اموی دور ہو چاہے عباسی، اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک ہوا، آئمہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ہر کالا جھنڈا خراسان کو ریپرزنٹ نہیں کرتا۔ یہ فتویٰ رضویہ کی جلد نمبر 14 اور ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ سوئم میں لکھی ہیں۔ اسی طرح تاریخ قریب میں یہ بھی دیکھا گیا کہ شدت پسند تنظیمیں مثلاً داعش، آئسس اور القاعدہ نے کالے جھنڈوں کو اسی علامت کو اپنے بیانیے میں شامل کیا، جو کہ یقیناً CIA اور موساد کا مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کا ایک بہت بڑا حربہ جانا اور مانا جاتا ہے۔ اور اسی کنفیوژن میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور ٹارگٹ بنی وہ جماعت جو کہ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تھی، ٹریڈیشنل اسلام، اہل سنت و جماعت، اور فائدہ پہنچا خوارج۔ یہی سب سے مستند دلیل ہے کہ کیوں محدثین نے ان روایات کی اسناد پر ہمیشہ احتیاط کی ہے۔ ریفرنس کے لیے ضرور پڑھیے ابن حجار الاسقلانی، فتح الباری، امام جلال الدین سیوطی کو۔ اس لیے اہل سنت کے علماء نے اصولی طور پر یہی ہدایت دی کہ علامت آخر الزماں اور خراسان کے جھنڈوں والی احادیث کو سیاسی نعروں کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے علمی
تحقیقی اور شرعی احتیاط کے ساتھ سمجھا جائے۔ اب آئیے پچھلے 200 سالوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خراسان کا خطہ عالمی سیاست میں کس طرح ایک بار پھر مرکز بنتا گیا۔ پچھلے 100 سالوں میں خراسان اور اس زمین کو جیو پولیٹیکل انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خراسان کا بڑا حصہ افغانستان 3 مرتبہ عالمی طاقتوں کے قبضے میں گیا اور پھر وہاں سے آزادی حاصل کی۔ نہ صرف آزادی حاصل کی بلکہ تمام طاقتوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ خراسان ایک فکر کا نام ہے، اس فکر میں غلامی ممکن نہیں۔ ان 3 بڑی طاقتوں میں برٹش، سوویت یونین اور امریکہ شامل ہیں۔ 9/11 کے بعد افغانستان کے 20 سالہ جدوجہد جس نے امریکی غلامی سے خراسان کو باہر نکالا، یہ ماضی قریب کا ہی تو قصہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ 1970 اور 80 کی دہائیوں میں بلاد الصوفیہ، جو کہ صوفیہ کی سرزمین کہلاتی تھی، یہاں سے تشریف لا کر سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ، داتا صاحب، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے آبا و اجداد نے ہجرت کر کے اسلام کی روشنی بر صغیر تک پہنچائی۔ یعنی افغانستان کی ریلیجس ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی ایک آرگنائزڈ کوشش 70 اور 80 کی دہائی میں کی گئی۔ سلفی اور وہابی نجدی اسلام پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر لا کھڑا کیا گیا۔ لیکن اس بات کو بھی محو نظر نہیں کرنا چاہیے کہ آج کی افغان حکومت نے مودودی کی کتب افغانستان میں بین کر دی ہیں، کیونکہ شاید آج کی حکومت افغانستان اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہی وہ وہابی فرنچائز ہے جو مختلف ناموں سے اس خطے کو شدت پسندی کی نظر کرتی رہی اور جس کے پیچھے ہے مغربی استعمار۔ اور اب خراسان کا بڑا حصہ افغانستان دوبارہ پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کس طرف؟ اپنی اصل کی طرف۔ روحانی خراسان ماورائے نہر کے ساتھ علمی طور پر جڑا گریٹر خراسان۔ 1979 میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہوا، ایران کا انقلاب۔ امریکی نواز رضا شاہ پہلوی گورنمنٹ کا ایران سے بوریا بسترا گول ہوتا ہے اور اس کے بعد ایران اپنی پہچان اسرائیل کے خلاف واحد مخالف قوت کے طور پر کرواتا ہے۔ اب آتے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف۔ ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، یہ وہ ریاستیں تھیں جو کہ تاریخی طور پر خراسان کا حصہ رہیں اور خراسان کی تاریخ کا سنگ میل بنی رہیں۔ 1990 کی دہائی میں جب سوویت یونین ٹوٹتا ہے تو وہاں یہ دنیا کے نقشے پر سینٹرل ایشین ریپبلکس کے طور پر نمودار ہوتی۔ مربوط کوشش کے باوجود سوویت یونین سمرقند، بخارا، تاشقند، مرو کے علمی ورثے اور تاریخ کو مٹا نہیں سکا۔ اس سلسلے میں آپ میرے سمرقند اور بخارا کے ولاگز ضرور دیکھیے گا۔ تاریخ چیخ چیخ کے اس بات کی گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ تو اگر میں ان 100 سالوں کو 2 سطور میں کہوں تو خراسان نے ان پچھلے 200 سالوں میں اپنے سروائیول کی ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے۔ اب آتے ہیں آج کے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے محاذ کے اوپر۔ آج ایران، اسرائیل اور امریکہ کے سپر پاور اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو شاید یہ وہی خراسانی قوت ہے جو ایران کے شمال مشرقی حصے کی میراث ہے، یعنی صوبہ خراسان، جو تاریخی خراسان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تاریخ کبھی اچانک نہیں بدلتی، وہ آہستہ آہستہ بنتی ہے، صدیوں میں، نسلوں میں، خیالات میں۔ میں کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا، لیکن یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چاہے 2 سال لگیں یا 200، خراسان سے جو سیاہ جھنڈے نکل کر بیت المقدس پہنچیں گے، اس کا ایوولوشن شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جو وہابیت کے مکمل زیر اثر رہے، وہ شاید ابھی بھی اپنے آقا یورپ اور امریکہ سامراج کا ساتھ ہی دیں گے، لیکن خراسان، شام اور یمن، جن کے لیے حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی، اور مصر جس کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا سلامتی کا پیغام دیا، اور جہاں کی الازہر یونیورسٹی آج بھی ٹریڈیشنل سنی اسلام کو فالو کرتی نظر آتی ہے، یہی وہ خطے ہیں جہاں سے حدیث شریف کی امپلیمنٹیشن کے لیے زمین اور افرادی قوت مہیا ہوگی۔
وہ وہابی اسلام جسے مغرب نے صدیوں تک اپنے سیاسی اور اقتصادی مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کیا، اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ نجدی گروہ جس نے دنیا میں اپنی طاقت اور دولت کا جو حصہ کمانا تھا وہ کما چکا، اور اب اٹس اینڈ آف ٹائم، وقت خراسان کا قریب ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ یہ کب ہوگا یا خراسان کب جیتے گا، کیوں تاریخ کے اشارے خود بتاتے ہیں یہ عمل یقینی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ کیا ہم حق کے ساتھ ہیں یا طاغوتی قوتوں کے ساتھ؟ یہی لمحہ امتحان کا ہے، یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایمان، کردار اور اثر و رسوخ کی اصل طاقت نمودار ہوتی ہے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔